اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کچھ بندے اس طرح کے ہیں کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ یہ تقریباً 14 اشخاص ہیں روایتوں میں جن کے حوالے ملتے ہیں کہ یہ اگر دعا کریں تو ان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اور رد نہیں ہوتی۔ کون کون ہیں؟ نمبر 1، مظلوم بے قرار۔ مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ پاک رائے گاہ نہیں کرتے۔ نمبر 2، مسافر جب تک سفر میں ہوتا ہے تو دعائیں کرتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے سفر میں خود جب جاتے ہیں تو دعائیں کریں اور دوسرا کوئی جاتا ہے تو اس کو دعاؤں کا کہنا چاہیے۔ نمبر 3، ماں باپ کی اپنے اولاد کے لیے دعا، جس پاک میں ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 باپ کی، نمبر 2 مسافر کی، نمبر 3 مظلوم کی۔ نمبر 4، نیک فرمانبردار اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے، کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، روزے دار شخص، روزے دار شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جس وقت میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر وقت بھی روزے دار دعا کرے اس کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ نمبر 6، امام عادل منصف بادشاہ، وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، جس پاک میں ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، مطلب قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، روزے دار جب وہ افطار کرے۔ نمبر 2، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 3، مظلوم۔ نمبر 7، جو مسلمان اپنے غائب مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے۔ ایک مسلمان دوسرے ایسے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے جو یہاں محفل میں موجود نہیں ہے تو یہ دعا لگ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی، دوسری مسلمان بہن کے لیے دعا کرے، اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے گا تو یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8، توبہ کرنے والا، جو بندہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9، حاجی صاحب، روایت میں آتے ہیں حاجی صاحب حج کرتے ہوئے جب واپس آتا ہے تو جب تک گھر نہیں گیا تو گھر جانے سے پہلے وہ جو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حاجی جب ایئرپورٹ سے پہنچتے ہیں تو لوگ ان سے دعا کرواتے ہیں اور ان کا ہاتھ چومتے ہیں، اور ایسا کرنا بھی چاہیے کہ گھر آنے سے پہلے ان سے دعا کروائی جائے، یہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ نمبر 10، حلال روزی کمانے والا شخص، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ حرام روزی چھوڑ کر، حرام روزگار چھوڑ کر، حرام دھندا چھوڑ کر حلال کمائی میں لگ جائے، تو کہ ایسے بندہ ایسا اللہ کو پیارا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 11، مجاہد جب کافروں سے جہاد کرتا ہے، لڑائی لڑتا ہے تو اس وقت دعائیں کر رہا ہوتا ہے میدان جہاد میں تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 12، ذکر کرنے والا شخص، ذکر کرنے والا شخص بھی اللہ کو پیارا ہے کہ یہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے اپنے زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف و مشغول و مگن رکھیں۔ نمبر 13، پریشان حال کی دعا، پریشان حال بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال پریشانی مانگی تو نہیں جائے گی اور مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اپنے اعمال کی نحوست کی وجہ سے پریشانی پڑ گئی تو اس سے موقع کو غنیمت جان کر دعائیں خوب مانگی جائیں کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 14 اور آخری، کہ مریض کی دعا، مریض بستر پہ ہوتا ہے تو اس وقت مرض کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، گناہ اس کے معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت دعا کرے یہ بندہ تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے جائیں اور جانا چاہیے، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے
جاتا ہے اس کی عیادت کے لیے تو تقریباً 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس لیے دعائیں کرتے ہیں. تو دیکھو کتنا فائدہ ہو. اور مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ جنت کے باغوں میں چلا گیا اور وہاں سے فروٹ اور پھل چن رہا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہو گئی ہے, کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. تو وہاں پر جانا چاہیے اور جا کر دیکھنا الگ ثواب ہوا, اور پھر اس کے بعد ان سے دعا کروائی جائے تو انشاءاللہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوگی, رد نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یہ کچھ اشخاص ہیں, تقریباً 14 اشخاص تھے, 14 لوگ تھے جن کی دعا الحمدللہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں اور بہت جلد قبول فرماتے ہیں. تو اگر ہم ان میں سے کوئی ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں, اپنے دوسرے جو بھی پیارے ہیں ان کے بارے میں دعا کرنی چاہیے. اگر ہم ان میں شامل نہیں ہیں تو اس طرح کا کوئی شخص ہمارے سامنے ہے, ہماری زندگی میں, ہمارے ماحول میں رہ رہا ہے تو ان سے دعائیں کروانی چاہیے کہ ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. جہاں ان کی دعائیں اس کی حق میں قبول ہوں گی تو انشاءاللہ ہم دعائیں کروائیں گے تو ہمارے حق میں بھی قبول ہوں گی. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب عطا فرمائے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور دعاؤں کے اندر لذت نصیب ہو جائے, اور بہت وقت زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ کر دل کو سکون دے دیں. آمین ثم آمین.